بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میرے پیچھے ایک ویڈیو چل رہی دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ بزرگ ترک کا رہنے والا ہے، یہ اپنی بیتی بتا رہا ہے، اور یہ مسجد نبوی شریف کا صحن ہے، اور یہ زیادہ دیر کی بات نہیں، ماضی قریب کی بات ہے، اور یہ رو رو کر لوگوں کو اپنی بیتی سنا رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ مسجد نبوی شریف کے اندر میں نے 4 پولیس والوں کو دیکھا جو باب جبریل کے باہر کھڑے کسی شخص کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ بزرگ کہتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد ایک نوجوان باہر نکلا۔ جب وہ باہر نکلا باب جبریل سے تو 4 پولیس والوں نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کر اسے کھینچنے لگے۔ وہ نوجوان رونے لگا۔ اس نے ان پولیس والوں سے کہا، میرا قصور کیا ہے؟ میں نے کیا کوئی چوری کی ہے؟ میں نے کیا کوئی ڈاکہ ڈالا ہے؟ میں نے کیا کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے؟ یا میں نے کوئی بھیک مانگی ہے؟ تو وہ نوجوان اتنا رویا کہ یہ بزرگ فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے ان پولیس والوں سے پوچھا، بتائیے اس کا قصور کیا ہے؟ تو اس پولیس والوں میں سے ایک پولیس والے نے کہا، تو بیچ میں مداخلت نہ کر، لیکن مجھ سے رہا نہ گیا۔ اور وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے لگتا تھا کہ میں نے اس نوجوان کو کہیں دیکھا ہے، پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ ہاں میں نے اسے روضہ رسول پر بارہا مرتبہ روتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو کہا میں نے ہمت کی اور ان پولیس والوں سے پھر کہا کہ یار اسے چھوڑ دو، اس کا قصور کیا ہے؟ تو ان پولیس والوں میں سے ایک پولیس والا کہنے لگا، یہ 6 سال سے مدینہ شریف کے اندر رہ رہا ہے اور یہ البانیہ کا شہری ہے، اور اس نوجوان کی عمر 35 سے 36 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ نوجوان کہہ رہا ہے میں 6 سال سے روضہ رسول پر ہوں اور میں سب کچھ چھوڑ کر مدینہ شریف آ گیا ہوں۔ وہ پولیس والے کہتے تھے 6 سال ہو گیا، یہ غیر قانونی ہے کہ یہ یہاں رہ رہا ہے۔ تو میں نے ان پولیس والوں سے پوچھا اس کے ساتھ کرو گے کیا؟ تو انہوں نے کہا اسے جہاز میں بٹھا کر ہم اس کے ملک چھوڑ دیں گے۔ تو وہ نوجوان رونے لگا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، اور وہ پولیس والا کہنے لگا ہم 6 سال سے اس کا تعاقب کر رہے ہیں، یہ آ کر روضہ رسول کے پاس چھپ جاتا ہے۔ تو میں نے ان پولیس والوں سے کہا کہ اسے چھوڑ دو، تمہارا کیا جاتا ہے؟ وہ پولیس والے کہتے نہیں، یہ غیر قانونی طور پر ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے پھر کہا ٹھیک ہے تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن مجھے ایک مرتبہ روضہ رسول کی جانب منہ کر کے سرکار سے کچھ بات تو کر لینے دو۔ اب وہ ترک بزرگ کہہ رہا ہے کہ جب اس نوجوان نے روضہ رسول کی جانب منہ کیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں سب کچھ چھوڑ کر سب کچھ بیچ بچا کر آپ کے مدینے میں آپ کے لیے نہیں آیا؟ کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا آپ مداخلت نہیں فرمائیں گے؟ کہ یا رسول اللہ آپ مداخلت نہیں فرمائیں گے؟ وہ بزرگ کہتے ہیں اتنی دیر ہوئی، اس نوجوان نے اللہ کے محبوب کو 2-3 مرتبہ پکارا اور کہا یا رسول اللہ میں سب کچھ چھوڑ کے آپ کے لیے آیا ہوں، کہ آپ مداخلت نہیں فرمائیں گے؟ وہ بزرگ کہتے ہیں پھر ہوا یوں کہ اس نوجوان کا جسم نڈھال ہونے لگا۔ جب نڈال ہونے لگا پولیس والوں نے اپنی گرفت کو ڈھیلا کیا اور وہ نوجوان زمین پہ گر گیا۔ تو ان پولیس والوں میں سے ایک پولیس والے نے اسے ٹانگ ماری اور کہا اٹھ، بہانے کرتا ہے فراڈی۔ تو میں نے غور سے دیکھا وہ نوجوان ذرا برابر بھی ہل نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا یار پانی لے کے آؤ۔ تو ان میں سے ایک شخص پانی لے کے آیا، ہم نے اس کے چہرے پر چھینٹے مارے لیکن وہ بے جان پڑا تھا۔ اتنی دیر میں کسی نے کہا ایمبولنس کو بلاؤ، تو 7 نمبر گیٹ سے ایمبولنس آئی۔ تو جو ان میں ایمبولنس میں سوار تھے جو ڈاکٹر حضرات، تو ان میں سے ایک نے جب اس کی نبض پر ہاتھ رکھا تو اس نے کہا کہ کم از کم اس کو تو مرے ہوئے 15 منٹ ہو چکے ہیں۔ یارو یہ داستان سناتے ہوئے وہ رو پڑا۔ اس نے کہا دیکھو اس نوجوان کی سنیائی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں کتنی تھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کہ آپ مداخلت نہیں فرمائیں گے؟ تو جب اللہ کے محبوب نے مداخلت فرمائی تو اللہ نے ملک الموت کو فیصلہ فرما دیا۔
فرمایا جاؤ، یہ میرے محبوب پر جان نچھاور کر چکا ہے۔ اور یارو آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے محبوب سے محبت ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ آج 1450 سال گزر جانے کے بعد بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں، اپنے عشاق، اپنے چاہنے والوں پر کرم فرماتے ہیں۔ یارو زندگی بڑی مختصر ہے، گزر جانی ہے۔ زندگی ایسی گزارے کہ وہ محبت رسول میں ہر سانس نکلے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو ایسے جائیں جس طرح البانیہ کا وہ نوجوان گیا ہے۔ اللہ اس کے درجات بلند کرے۔ اور وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اس کی میت کو اٹھایا گیا اور غسل کے لیے لے جایا گیا تو میں ان پولیس والوں سے کہہ رہا تھا مجھے بھی ہاتھ لگانے دو، تو ان پولیس والوں میں سے، اور وہ کہتا ہے جب وہ گرا تھا تو ایک پولیس والا دو زانوں بیٹھ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر مارے اور کہا ہائے افسوس، ہمیں کیا پتا تھا کہ اس نوجوان کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنی سنیائی ہے۔ تو جب میں نے اسے کہا اس پولیس والے کو کہ یار مجھے بھی ہاتھ لگانے دو، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم نے اپنے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ ڈال رکھا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کی میت کو خود غسل دے اور خود کندھوں پر اٹھائے کہ شاید آخرت میں ہمیں کوئی معافی مل سکے۔ یارو آج بھی اگر کوئی رب کریم عز و جل کے پیارے محبوب سے محبت کرتا ہے تو سرکار اسے اکیلا نہیں چھوڑتے۔ حضرت اما عائشہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ مصر سے ایک عورت آئی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے کے لیے۔ وہ آئی تو سرکار سے ملاقات کے لیے تھی، لیکن جب وہ آئی تو اسے پتہ چلا کہ حضور تو وصال فرما چکے ہیں۔ تو اما عائشہ طیبہ طاہرہ سے اجازت لے کر جب وہ روضہ رسول پر آئی تو آ کر روضہ رسول پر گر گئی۔ اما طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرماتی ہے میں نے اس عورت کو کچھ دیر بعد ہاتھ رکھا کندھے پر اور کہا بی بی اٹھ جا اور روضہ رسول پر حاضری دے، تو وہ بے ساختہ پڑی تھی۔ تو جب میں نے اسے ہلایا تو دیکھا کہ اس کی روح تو پرواز کر چکی ہے۔ ایسے دیوانے، ایسے عاشق آج بھی موجود ہیں۔ اللہ کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں، اور جو نئے دیکھنے والے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔